بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حقوق۔ باپ اپنے بچوں کا سربراہ اور حاکم ہوتا ہے اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2554۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، تبھی یہ نعمت ہوگی۔ وگرنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، نتیجتاً ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچے کی پرورش میں باپ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو جنت کے درمیانی دروازے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہر صاحب اولاد مسلمان پر باپ ہونے کے ناطے بہت ہی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں۔ اسے اپنے بچے کو زمانے کے سرد اور گرم راستوں پر چلنے کا ڈھنگ سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک باپ کو اولاد کی تعلیم و تربیت اور درست پرورش کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ بیج کتنا ہی اچھا و عمدہ ہو، گلشن کی رونق اسی صورت میں بنتا ہے جب زمین بھی زرخیز ہو۔ ماں بچے کے لیے زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا باپ کو چاہیے کہ نیک سیرت، صالحہ، اچھی عادات والی اور نیک خاندان کی عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ ماں اور اس کے خاندان کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے حدیث پاک کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن اور مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کرو، کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز دیندار ہو تو بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں الکامل میں سید دو عالم علیہ السلام کا ارشاد کہ عورتیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے مشابہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، بچے کے سامنے جو بھی کیا یا بولا جاتا ہے، بچہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سیکھتا ہے، لہٰذا بچہ خواہ ایک دن ہی کا ہو، باپ کو چاہیے کہ بچے کے سامنے ہمیشہ اچھی بات اور اچھا کام کرنے کا اہتمام کرے۔ بچے کے سامنے گالیاں دینا، تو تڑاک، ابے تبے اور ماں کو برا بھلا کہنا، اس سے بچے پر منفی اثر پڑتا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ ان باتوں کو نوٹ کرتا۔ ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ بچہ اپنے ذہن پر اسے حاوی کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں اچھا ماحول رکھیں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں، تو تڑاک سے گفتگو نہ کریں۔ اور میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ کتنا ہی چھوٹا ہو، آپ جناب سے گفتگو کیجیے، وہ صرف اپنے بچوں سے نہیں، باہر بھی کسی سے بات کریں، چاہے چھوٹا بچہ ہو، اس سے بھی۔ یہاں برا مت مانیے گا، اگر عالم دین کے پاس بھی یا مولویوں کے پاس بھی کوئی بیٹھنا شروع کر دے تو 10-20 دن، مہینے 2 مہینے اگر بیٹھ جائے تو وہ مولوی صاحب بھی اس شخص سے تو تڑاک سے گفتگو شروع کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ الحمدللہ عالم دین ہیں، آپ امام ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ جناب سے گفتگو کریں گے تو آپ کی عوام، آپ کی قوم بھی اسی طرح کرے گی۔ اگر آپ اپنے بچے سے آپ جناب سے گفتگو کریں گے تو بچہ بھی جس سے بھی گفتگو کرے گا آپ جناب سے ہی کرے گا۔ مرتے دم تک
وہ آپ جناب سے ہی گفتگو کرے گا، تو تڑاک کی طرف نہیں آئے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔